الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الاحقاف کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کر 31 تک. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں. جب وہ جن اس جگہ پہنچے جہاں پر آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی تمام کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. مکہ مکرمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تبلیغی زندگی کا 11واں سال ہے، 11th ایئر، اور عمر مبارک اس وقت 51 ایئر. 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. 10 سال گزر چکے ہیں. 10ویں سال ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، بلکہ کئی واقعات پیش آئے. 2 زمینی آپ کی پشت پناہی کرنے والی ہستیوں کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، خواتین میں پہلی ایمان لانے والی خاتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والی خاتون. یہ 2 کا انتقال ہوا. اس کے کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور طائف والوں نے بڑا بدترین سلوک کیا کہ پتھر مار مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہام کر دیا. اب مکہ واپس لوٹ رہے ہیں. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلہ منع ہے. اب ویزا ختم ہو چکا ہے، پرمیشن ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ مکے میں تمام سردار آپ کے مخالف ہیں، اور خود آپ کے قبیلے کا سردار اس وقت حضرت ابو طالب کے بعد میں جو سردار بنا ہے وہ ابو لہب ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن چکا ہے. ایسے موقع پر ایک غیر مسلم سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، مطعم بن عدی. اس کے پناہ دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر تھے کہ بڑے عرصے بعد، تقریباً یوں سمجھے کہ 4-5 سال بعد، جب مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مکے سے آنے والی فوج کے 70 بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے اور 70 آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں سوال کرتا تو انہوں نے اس کی خاطر چھوڑ دینا. یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرے تو ہم کو اس سے بڑھ چڑھ کر اچھا سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے اور یہ تعلیمات ہے. اب چونکہ مکے میں داخلہ ہو چکا ہے
تھوڑی دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کا ایک اندازہ لگائیے، ذہنی پریشانیوں کا اندازہ لگائیے۔ دو قریبی ہستیوں کا انتقال ہوا ہے، طائف والوں نے بڑا بدترین سلوک کیا ہے، مکے میں کوئی سردار پشت پناہی کرنے تیار نہیں، پھر بھی ایک کافر نے پناہ دی۔ مکے کے وہ لوگ ہیں جو 43 ایئرس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے۔ اب جب مخالفت شروع کی تو اتنی مخالفت کہ آپ کو بدتمیز الفاظ سے، بد کلامی کے ذریعے، بیہودے الفاظ سے آپ کو خطاب کریں، جادوگر، ساحر، مجنون، کاہن، شاعر۔ اور اب تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں، اب جو واقعات آپ سنیں گے عمومی طور پر لوگ اس کو بہت پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خاک پھینک دی گئی، آپ کی پشت پر اوجھڑی ڈال دی گئی جب آپ سجدے میں تھے۔ نہیں، اب ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں مکے والوں کی یہ ہمت اور مجال نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لیے کہ ایک خاص موقع پر حضرت ابو طالب کو جب احساس ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے تو وہ ہمیشہ بڑا خیال رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت پر نظر رکھتے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے اور واپسی میں دیر ہو گیا، اور کافی دیر ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے فوری اپنے آدمیوں کو دوڑایا، ڈھونڈ کر کہیں ملے نہیں۔ حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے، فوری اپنے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو حکم دیا ہتھیار لگا کر واپس میرے پاس آ جاؤ۔ تو تمام نوجوان جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب ان کو لے کر ابھی کچھ ارادہ کر رہے نکلنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے اور ان کی جان بچانے کہ بھئی رسول اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں، رسول اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں چھوڑ دیا، اپنے تمام ساتھیوں اور قبیلے کے نوجوانوں کو لیا جو تلواریں لگائے ہوئے تھے اور اوپر سے عبا اوڑے ہوئے تھے۔ یہ سیدھا حرم شریف کے پاس گئے۔ اب ایک قبیلے کے اتنے سارے لوگ اکٹھا وہاں جائیں جہاں پر سرداروں کی محفل جمی ہوئی، مختلف سردار اپنی اپنی مجلسیں سجا کے بیٹھے ہوں، تو ذرا تشویش کی بات ہے۔ حضرت ابو طالب وہاں پہنچے اور جا کر سرداروں سے کہا کہ سرداران قریش جانتے ہو میں یہاں کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کیوں آئے ہیں؟ کچھ کہنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، سب نے اپنی عبائیں کھول دی، تلواریں نظر آئی۔ حرم کے حدود میں تلوار لے جانا منع ہے، اور یہ تلواروں کے ساتھ گئے۔ اب حضرت ابو طالب نے ان سرداروں سے کہا کہ اگر محمد کی جان کو رتی برابر خطرہ ہوتا اور تم نے نقصان پہنچایا ہوتا تو آج اس وقت حرم میں تمہاری لاشیں ہوتی۔ اس واقعے کا سرداران قریش پہ اتنا گہرا اثر پڑا، اتنی ہیبت بیٹھ گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کوئی اذیت دینے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن اب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت ابو لہب قبیلے کا سردار بنا ہے، اور ابو لہب کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بدترین کھلی ہوئی دشمنی پر اتر آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بچے کا انتقال ہوا، وہ دوڑا گیا اور جا کر کیا کہا اس نے؟ بطیرا محمد اللیلہ، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، اب ان کا نسل چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں۔ تو یہ اس حد تک اتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ اب ہر کسی کا جو دل میں آیا ہے وہ معاملہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے پاس نماز پڑھ رہے، ایک بڑا سردار اٹھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی تھی، اس کے گلے میں رسی کو بل ڈال کر کھینچنے لگا۔ کسی نے حضرت صدیق کو اطلاع دی، بھاگے آئے، اسے دھکا دے کر چھڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور یہ کہتے جاتے تھے ایک شخص کو تم اس لیے ماننا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے کہنے پر، ایک اللہ کی جانب دعوت دینے پر تم ماننا چاہتے ہو۔ ایک اور موقع پر اوجھڑی ڈالی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، تمام سردار بیٹھے، اچانک کسی نے دل لگی میں کہا کہ فلاں شخص نے آج اونٹنی ذبح کی، تم میں سے کوئی شخص ہے جو چاہ کر اس کی اوجھڑی اٹھا کے لائے جو پوری غلاظت اور گندگی میں ہوتی ہے، اور محمد کی پیٹھ پر داد دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شقی القلب اٹھا گیا اور لا کر اس وقت اس نے ڈالا جو رسول اللہ علیہ وسلم سجدے میں، وہ اتنی بھاری اور وزنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا نہیں سکے۔
کسی نے دیکھ کر جا کر گھر میں اطلاع دی، حضرت فاطمہ اس وقت تقریباً 9 سال کی ہیں، لڑکی ہیں، بھاگی بھاگی آئی، پوری قوت سے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا، رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گندگی صاف کرتی جاتی تھی اور قریش کے لوگوں کو برا بھلا کہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دے، بیٹی صبر کرو، اللہ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا، خاموش ہو۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب ابو لہب باقاعدہ بنو ہاشم کا سردار بنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں، 11واں سال شروع ہے، تو ذہنی کیفیت کیا ہے اندازہ لگائیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، آپ کے ہم جنس انسان مکے والے، آپ کے رشتہ دار، عزیز اقارب اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس وقت آپ مکے کے باہر مکے میں داخلے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے نخلا کے مقام پر، وہاں پر راتوں کو آپ عبادت کر رہے تھے، اور راتوں میں جب آپ تنہائی میں عبادت کریں تو تھوڑی آواز اونچی کر لیجیے، سناٹے میں آواز جہاں تک جائے گی جتنی مخلوقات سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا اس کو، جیسے کہ شاید اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ جنوں میں سے صرف جن میں سے، تو صرف انسان اور جن کے علاوہ تمام کائنات کی مخلوق مسلم اللہ کی فرما بردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وہاں پر تلاوت کریں رات کا وقت۔ اب بتائیے طائف سے جو پتھر کھا کر زخمی ہو کر آئے ہیں، طائف والوں نے جو دل توڑنے والے جملے کہے ہیں، کس غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے ہوں گے، رات میں جب کھڑے رہ کر عبادت کر رہے ہوں تلاوت، تو کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے موقع پر جنوں کا ایک گروہ اللہ وہاں پر لایا، وہ قرآن سنے اور چکے۔ اب ان کے بارے میں یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحقاف میں دی، جو موجودہ قرآن میں 46 نمبر پر ہے، اور تقریباً ہم نے اپنے ترتیب کے اعتبار سے 75 نمبر پر 11ویں سال لیا ہے، 11th ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے۔ اس سورہ کا مختصر جائزہ، دو سوروں کا انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم یہ سلسلہ رکھیں گے تاکہ تیزی بھی ہو جائے ہمارے سلسلے میں اور باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ آنے سے پہلے ان سوروں کا ایک مختصر سرسری طور پر ترجمہ پڑھ کر آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، 2 الفابیٹس ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الفابیٹس کا، الفاظ کا، حروف کا استعمال کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ اس کے کیا معنی مفہوم، اس میں دماغ لڑانے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ صحابہ اکرام کو اس بات کا اطمینان تھا، اگر یہ ہمارے لیے سمجھنا اہم ہے، ضروری ہے، تو اللہ اس کا رسول ہمیں معنی بتا دیں گے، اور اگر یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے تو پھر ہم کو دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا کہ الفاظ، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، تم سمجھتے ہو کہ 3 حرف ہیں، 3 الفابیٹ ہیں، نہیں، الف کی 10 نیکیاں ادا کرنے پر، لام کی 10، میم کی 30 نیکیاں ایک لفظ ادا کرنے پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ صرف بغیر قرآن کو سمجھے کہ الف لام میم کا ورد کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہمیں ثواب ہی ملتا رہے گا، نہیں۔ ساتھ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رہے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا قیامت کے دن تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ سفارش، شکایت، اللہ کے کلام کو ناسمجھی سے پڑھنے میں شکایت ہوگی۔ سمجھ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ہر چیز کو پورے سمجھ جائے گا، جس کو سینکڑوں بار پڑھنا پڑے گا، مشکل مقامات کو علماء سے پوچھنا پڑے گا، حالانکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی علماء ہی کا ترجمہ، انہی کی تفسیر ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ترجمہ کر سکیں تفسیر، لیکن اس قابل تو ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر کیا اس کو پڑھ کے تو سمجھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جتنا سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے بڑا آسان نسخہ یہ ہے، حضرت عمر اپنے زمانے کے بڑے عالم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک برتن میں سے دودھ پی رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پی چکے، حضرت صدیق کو دیا، انہوں نے تھوڑا پیا، پھر وہ پیالہ انہوں نے حضرت عمر کو دیا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر نے سیر ہو کر پیا، یعنی طبیعت بھرنے تک پیا کہ اس کی تری ان کے ناخنوں میں نظر آنے لگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ دودھ پینے کا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ علم۔ اب حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے لیے اٹھے ہیں، اعلان کیا ہے نبوت کا، مکے میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں سے حضرت عمر ایک تھے۔ ایک موقع پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ عبسہ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پر پہنچے، وہ فاکہتوں و ابا، عربی لفظ ہے۔ حضرت عمر کی شاعری کا، اس دور کی شاعری کو سمجھنے کا ذوق بڑا اعلیٰ تھا۔ خود شاعری نہیں کرتے تھے، لیکن شاعری جو ان کا اسٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، عربی زبان کو اس دور کے شعراء نے اپنے عروج پر لے گئے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ساری عربی قرآن کے ساتھ چمٹ کے رہ گئی۔ دنیا کی ہر زبان نے ترقی کیا سوائے عربی کی۔ آج بھی کتنا ہی کوئی ترقی کر لے، قرآن کا ایک جملہ اس کی تمام فصاحت بلاغت میں بھاری ہے۔ تو جب فاکہتوں و ابا، تو ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے کہ ابا کیا لفظ ہے، یہ اردو کا ابا نہیں ہے۔ ہم لوگ اردو والے سمجھیں کہ ابا، دیکھیے بچہ بولا ابا بولا، یہ اردو کا ابا نہیں ہے۔ نماز میں ہے، نماز میں اللہ کا حکم ہے، تدبر کرو اور خوص کرو، سوچو اس پر۔ چند لمحوں تک تو سوچتے رہے، پھر ایک دم خیال آیا، اے عمر تیری ماں تجھے روئے۔ کیا پورے قرآن کو سمجھ گیا؟ جب ایک لفظ آگے نہیں سمجھ میں آیا تو آگے نہیں بڑھا، آگے بڑھا، اب غور و خوض ختم کر دیا۔ جتنا سمجھ میں آ چکا ہے اس پر عمل تو شروع کر دیا جائے، بخیر آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ۔ بعد میں پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر ابا کا لفظ جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بتائیے، حامیم کے نام سے تقریباً 7 سورے نازل ہوئی، یہ تقریباً ایک ہی سیریز میں ہیں۔ ان کو حوامیم کہتے ہیں، حوامیم، 7 حوامیم، تقریباً 7 سورے حامیم سے نازل ہوئے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ آسمان و زمینوں کو بنایا ایک خاص مدت کے لیے، اور اس کے بعد میں ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن جن کو پکارتے ہو، ذرا ہم کو بھی تو بتاؤ انہوں نے دنیا میں کیا تخلیق کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو ہم میں سے ہر فرد کو جاننا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں کہیں نہ کہیں سے شرک در آیا ہے۔ صرف ہم اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتے کہ اللہ کا بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی، یہ نہیں کہتے۔ اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی صفات میں۔ مثلا برسوں پہلے ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر ذرا قرآن پڑھنے کے بعد میں گئے، ہندوستان کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ایک نوجوان کی داڑھی والے صاحب ہیں، کالی شیروانی، سر پر پٹا، شملہ باندھا ہوا ہے، عبایا اوڑھے۔ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں غور کیا، میرے خاندان میں کوئی بندہ ہے تو دور دور تک یادداشت میں یاد نہیں آیا کہ یہ بندہ ہے۔ پوچھا، قریبی رشتہ دار ہے، میرے خون کے رشتہ دار، غیر آدمی کی تصویر یہاں پر، جبکہ گھر میں نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ یہاں پر نہیں، یہ ہمارے حضرت کی کیوں رکھی کیوں ہے؟ داڑھی ہے تو پھر میری رکھ لو، میں تو کم از کم محرم ہوں گھر میں، داڑھی والے کی چاہیے تو میری رکھ لو۔ ان کے بارے میں بولا کہ ایسا تو نہیں ہے، یہ چوکیداری کے لیے۔ ارے کیا کہہ رہے ہو تم؟ معلوم ہو گیا حضرت کو تو پھر قسم کر دیں گے۔ وہ حضرت 450 کلومیٹر دور بیٹھے۔ اب بتائیے، اللہ سن رہا ہے، حضرت سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، حضرت دیکھ رہے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا؟ شرک کہتے کس کو؟ بڑے دھڑلے سے میرے اپنے رشتہ دار مجھے بتا رہے ہیں، دیکھو مت بول بھیا آئے ہیں تھوڑی دیر اچھی باتیں کرو، جب تم اپنی باتیں سنا ان کے بارے میں، جب تک میں رہوں تصویر کو پڑھنا کریں۔ نہیں یہ چوکیدار کیوں بٹھا کے رکھے، بیچارہ دیکھتے رہتا، جو گھر میں گھستے کے ساتھ آپ لوگوں کو پکار کے بولتا کہ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے نا، بڑا مسئلہ ہے تمہارا، ہمارے ساتھ تو مسئلہ رہے گا، جو بھی قرآن پڑھے گا اس کے ساتھ مسئلہ۔ بتاؤ دنیا میں انہوں نے کیا تخلیق کیا؟ تخلیق کیا ہے، پیدا کیا نہیں؟ پیدا تو میں نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، آپ نے بھی، جب شادی شدہ ہیں سب کے پاس بچے پیدا ہوئے، بات پیدائش کی نہیں ہوتی۔
تخلیق کی تم نے کیا چیز انوینٹ کی ہے، اور بغیر اللہ کی زمین کے ساز و سامان کو لیے ہوئے تم نے کیا بنایا؟ ورنہ اللہ کی زمین کا سامان لے کے تم بہت کچھ بنا لیں گے. آٹا لیجیے، گیہوں لیجیے، پیسیے آٹا، تیل لگائیے، روٹی بنائیے. بنایا آپ نے، تخلیق نہیں کیا ہے، بنایا. تم جنہیں پکار رہے ہو یاد رکھو، ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم لغافلون، وہ تمہاری پکار سے غفلت میں ہیں. اور قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. قیامت کے دن وہ تمہارے بدترین دشمن بن جائیں گے اور انکار کریں گے تمہارے کفر کا. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا کفر ہے. کیسے بتائیں؟ اور ہم ذری سی بات پہ یا علی مشکل کشا یا پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، یہ تو میں بڑے پرومیننٹ نام لے رہا ہوں. ابھی تو ہم لوگ اتنی دور بھی نہیں جاتے. اب حضرت علی کو تو کوفہ تک جانا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو تو بغداد تک جانا. تب اس کے بجائے انڈیا پاکستان میں ہمارے پاس بہت سارے بزرگان دین ہیں، اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پر بھی دنیا بھر کے اللہ فرما رہا ہے تمہاری پکار سے غافل، اور قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. پروردگار، اب آپ سوچ لیجئے، دلی میں بھی گیا، پہلا کام یہ تھا کہ جب فرصت ملی تو سیدھا نظام الدین پہنچ گیا. اس زمانے میں تو ذرا جہالت میں تھے، اتنی نہیں تھی. جہالت میں بھی کبھی اس جانب اتنا نہیں رہا کہ حضرت کے پاس جا کر مانگے تو ویزا مسقط کا آ جائے گا، ایسا کبھی نہیں رہا. گئے وہاں بھی گئے، فاتحہ دیے، دعا کیے ان کے لیے، نکل کر آ. اب اگر میں تصور کر لیجئے میں اس لیے جاتا کہ میرا کوئی کام ہو جائے، گریجویشن میں اعلیٰ درجے میں پاس ہو جاؤں، نوکری مل جائے، کوئی اور میرا کام بن جائے، غلے میں 100-200 کی نوٹ ڈال دیتا. اب اگر قیامت میں میرا ان کا مقابلہ آمنا سامنا ہوتا تو پہلی بات یہ بتاتے، پروردگار میں نہیں جانتا، میرا انتقال ہو گیا تھا اس کے پیدا ہونے سے 800 سال پہلے، یہ بندہ کون ہے میں پہچانتا بھی نہیں. اچھا میں جب ان سے ملوں گا تو میں بھی نہیں پہچانتا، ان کی صورت میں دیکھا نہیں، انہوں میری صورت نہیں دیکھی، لیکن میں ان پر اپنا حق کیوں جتا رہا ہوں؟ ان کے غلے میں، ان کے قبر کے پاس جو تھا اس میں نے 100 کی نوٹ ڈالی تھی، تو پھر اب ان کا حق بنتا ہے کہ میرے کام کر. اب اگر اللہ کے سامنے انہوں نے انکار کیا، میں نہیں جانتا یہ کیوں آ کے پکارا تھا، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، میں تو آپ کے پاس آ گیا تھا، میرا انتقال ہو چکا تھا، کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے خوبصورت انداز میں تو بگڑ انداز میں سمجھا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اور اچھی مثالیں آ سکتی جب اپنے ان لوگوں کو جو اس حد تک بھٹک کے، اور اس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین کا زیادہ رول ہے، لیکن خواتین کے رول پر میں زیادہ اعتراض اس لیے نہیں کروں گا، جب تک مرد کی مرضی اور اجازت نہ ہو خواتین وہاں نہیں جا سکتی. اس میں بھی غیر محسوس طریقے سے ہماری کچھ نہ کچھ مرضی شامل حال رہتی ہے. آگے چل کر اللہ فرماتا ام یقولون افترا، کہتے ہیں کہ یہ مکے والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. تو کہہ دیجیے اگر میں نے قرآن گھڑا تو خدا کی پکڑ سے تم مجھے نہیں بچا سکتے. ان سے یہ بھی کہہ دیا قل ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے سینکڑوں رسول، 1 لاکھ نبی آئے، البتہ میں آخری نبی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یاد کی، لا نبی بعدی، 3 لفظ ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے اطراف میں منکرین حدیث کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی نبوت کے دعوے دار قادیانیوں کا زور بڑھتے جا رہا ہے. ہم کو یہ تمام چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ہمارے اپنے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس ہے، مختلف قسم کی لالچیں دے کر نوجوانوں کو جاب کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے وہ ورگلا رہے ہیں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات فرمائی کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر جم گئے، پھر ان کے لیے کوئی خوف اور غم دنیا میں نہیں ہے. انسانوں کی ایک کیفیت بتائی گئی کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ دونوں کے ہیں، لیکن جب پرورش پا کر کسی کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ شخص دعا کرتا ہے، ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ مجھے توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے،
اور مجھے توفیق دے کہ میں صحیح عمل کروں، نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی. انسان کو اپنے سے پہلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے اپنی بات کی. آپ کے خیال میں کیا ہمارے والدین سارے کے سارے صحابہ کرام کے کیلیبر کے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں حساب دے کے اور کہے قلت قل جنت، جاؤ بھائی آپ کا حساب ہوگا جنت میں؟ اتنے نیک تھے، اس ایمان والے تھے؟ اگر نہیں تھے، نیک تھے، لیکن دیکھیں نیکیوں کا بھی ایک درجہ ہے نا، پاسنگ کا بھی ایک درجہ ہے. ایک بچہ 40 نمبر لے کے پاس ہو رہا، ایک 100 میں سے 100 ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. پھر اب اگر کم درجے میں رہیں تو پھر ان کے درجات بڑھانے کے لیے بحیثیت اولاد کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے مغفرت کی، تو اگر دنیا سے جا چکے ہیں مغفرت کی دعا کیجیے. خیر اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی نگرانی کیجیے، ان پر خرچیے، ان کی خدمت کیجیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط راستے پر، غلط عقیدوں میں بڑے محبت سے سمجھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھا، یہ دعائیں کرتے رہیے. ایک اولاد تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے دعا کرے. دوسرا بچہ، دوسری اولاد کیسی ہے؟ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت قرون من قبل. یہ کیا تم نے، جب دیکھو قیامت کی باتیں، مردوں کے زندہ ہونے کے بعد، آج تک تو کسی کو دیکھے نہیں زندہ ہوتا ہو، جب دیکھو جان کو اٹکے ہوئے رہتے ہیں. اب یہ دنیا کی ماڈرن قوم ہے جو 4 انگریزی کی کتابیں پڑھ کر منہ ٹیڑھا کر کے جب انگریزی کہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پرانے خیالات کے بالکل دیہاتی اور جاہل قسم کی قوم. تم نے دنیاوی طور پر کچھ ترقی کر لی ہے، راکٹ میں بیٹھ کے جانے والا، کانکر میں بیٹھ کے جانے والا، جب کھانا کا وقت آتا ہے تو روٹی ہی کھاتا ہے، گیہوں کی بنی ہوئی، پلیٹینیم کی یا یورینیم کی کوئی چیزیں نہیں کھاتا. ترقی کا مطلب ہی نہیں، کھاتا وہی ہے. اور ہر کھا کے 4 گھنٹے کے بعد جب ہضم ہو جاتا ہے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے جانے کے لیے. اس کے جسم میں بھی صدیوں پر، ہزاروں سال پہلے جیسے انسان کے جسم میں لال خون بہ رہا تھا، آج بھی وہی خون ہے، خون کا رنگت بدلی نہیں. کس اعتبار سے ترقی کی ہے؟ سفر آسان ہو گیا، مینس آف کمیونیکیشنز ہو گئے، ٹرانسپورٹ میں سہولت ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ترقی کر لی. ترقی اخلاق کی ہے. اگر ہمارا کردار اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، تو ہم دنیا کے اندر بہترین طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اس سورے میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا. یہ قوم اپنے نبی کی بات نہیں مانی، نبی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کے حکم سے انہیں دھمکی دے دی کہ اب اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے. لگتا ہے اس علاقے میں بڑے لمبے عرصے سے بارش نہیں ہوئی. نبی کی دھمکی کے بعد عذاب آیا، لیکن بڑے دلچسپ انداز میں بادلوں کی شکل میں آیا. قوم کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادل ہیں، بارش ہوگی اور ہماری فصلیں. انہیں معلوم نہیں کہ ان بادلوں میں کیا تھا. ان بادلوں میں صرف بربادی تھی. بارش زوردار ہو جائے تو کھیت کھلیان کو اڑا کے بہا کے لے جاتے ہیں. بجلی جب گرتی ہے تو انسانوں کو جلا دیتی ہے، بلڈنگوں کو جلا دیتی ہے. اس طریقے سے قوم کا اللہ تعالیٰ نے تدمر کل شیء بامر ربها، ایک چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اس میں. اب یہاں سے آگے چل کر اللہ ان جنوں کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ نے تمام قسم کی مخلوقات بنائی. ان تمام مخلوقات میں نمبر 1 پوزیشن کس کی ہے؟ جی 3 بڑی مخلوقات ہیں، انسان، جن، فرشتے. انسان نمبر 2. امتحان کس کا ہے؟ انسان اور جن 2 کا ہے نا. تو یہ دونوں میں نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے؟ انسان نمبر 1، انسان، جن نمبر 2. اب ذرا دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے نبی ایک مقام پر تلاوت کر رہے تھے تو ہم نے ایسے موقع پر تمہارے نبی کے دکھی دل کو دیکھا، ان کی طبیعت کو دیکھا، ان کے غم کو محسوس کیا. انسان ایمان نہیں لا رہے تو ہم نے جنوں کے گروہ کو بھیجا. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اس جگہ وہاں جن رات کا وقت پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادت میں مہو ہیں، ہلکی سی آواز میں تلاوت کریں. میں ہلکی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِهِ صَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهِ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ. نہ آواز اتنی بلند ہو کہ
سوتوں کو اٹھا کے بٹھا دیں، نہ اتنی کم ہو کہ بعض اگر کوئی ہے خالی پڑا ہوا تصورات کی دنیا میں کھڑا اس کو سنائی بھی نہیں دے، درمیان کا لہجہ۔ اس لیے آپ جب پڑھ رہے تھے ہم نے ایک گروپ کو وہاں سے گزارا، نکلے ہوں گے ہم 10 دن کے اندر چھٹیاں ملی تھی تو بہت سارے گروپ دوستوں کے باہر نکلے تھے گھومنے پھرنے، بیچلرس کے الگ نکلے ہوں گے، فیملیز کے بھی نکلے ہوں گے، کچھ ایک سنگل فیملی بھی نکلتے ہوں گے، جنہوں کا بھی ایک گروپ نکلتا ورلڈ ٹور پہ نکلا ہوگا، اچانک ادھر سے جب گزرے تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آئی، فلما حضروہ، جب وہ قریب آئے قرآن کی تلاوت کی آواز کان میں آئی تو انہوں نے پہلا لفظ جو کہا وہ کیا تھا؟ قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو۔ جن کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب تلاوت کیا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ ہمارے گھر میں کاروبار میں ترقی، میں نے دعوت دے دی دوستوں، آج شام میں کھانا بھی ہے اور عصر کے بعد سے آگے قرآن شریف کی ختم قرآن کرو، تلاوت قرآن نہیں بولتے، کیا کرو قرآن کو تو مجھ ختم کرو، کیا کرو ختم قرآن کرو، کہیں کو کرو گے ختم قرآن، تلاوت قرآن کیوں نہیں، دور قرآن کیوں نہیں؟ مسلمانوں کے تم ختم قرآن کیوں کر رہے ہو؟ دشمن ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمان کیوں ختم کرو؟ ہمارا تلاوت کا انداز کیا ہے؟ الف لام میم سے شروع کر کر والناس تک جب پہنچے تو ہم ختم کرنے کی مکمل کرنے کے بعد پھر ایک بار چند آیتیں شروع کی تلاوت کر کے چھوڑ دی کہ یہ ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، اس کو پیدائش سے لے کر موت تک دہراتے رہنا ہے۔ توجہ سے بیٹھ، اب لوگ آ گئے بیٹھ گئے، دعوت بھی ہے، اب ان بہت ساروں کو پڑھنا بھی نہیں آتا، کئی کو آتے مربت میں دعوت دیا بھائی انہیں ناراض ہو جاتا، اب جاؤ کھانا بھی تو ہے نا، بریانی حیدرآباد کی ملتی تھی، اب جا کے بیٹھ کے پڑھے تو پتہ چلا کہ 25 سے لے کر 40 سال کی عمر کے بوڑھوں کی یہ محفل ایسا ہل ہل کے جھول جھول کے قرآن مجید کو بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کر رہی۔ آپ کیا پڑھیں مجھے نہیں پتا، آپ کیا پڑھیں سے کہ سب کے ہاتھ میں الگ الگ پارا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی الف سے ابن بے سے ببن ابن ابن حرمن یہ پڑھ لیتے، پورے بچے بیٹھے ہیں، حالانکہ بچے نہیں پورے جوان بڑے لوگ۔ قرآن ایک تلاوت کر رہا ہو تو دوسروں کو انصتوا، فیضا دوسری جانب اللہ نے ہمیں حکم دیا فیضا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے معنی سمجھ میں نہیں آئے، اردو بولنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کافی عرصے تک اسے سنتے رہے، کچھ مہینوں تک سنتے رہے، آپ کو کچھ نہ کچھ معنی اس کے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اردو کے more than 60% الفاظ عربی سے، کرسی عربی کا لفظ، کتاب قلم عربی کا لفظ، بیل دار عربی کا لفظ، بے شمار لفظ آپ کو ملے، لیکن ہم چونکہ توجہ نہیں دیتے، ہم یہ سمجھ کر انڈیا پاکستان میں اپنے دماغ کو رکھ کے آتے اردو تھی وہاں پہ چلی گئی، یہاں پر انگریزی بولنا ہے یا عربی بولنا ہے، نہیں، اگر تھوڑا توجہ کریں تو اب جن پہنچ گئے آپس میں کہا انصتوا، خاموش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن، فلما قضی، کتنی دیر پڑھے؟ اب نبی رہے تو ہم آپ اور ہم توقع رکھیں گے کہ 24 گھنٹے پڑھتے چلو، بس ٹیپ ریکارڈر ہے چلتے رہیں گے، بشر ہیں پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، آرام کرنا بھی ہے آپ۔ فلما قضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قرآن سن کر اب یہ جن پلٹے ہیں، کیسے بن کے پلٹے ہیں؟ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کو ڈرانے والے۔ کیا انقلاب آ گیا ان کی زندگی میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے، نذرانہ پیش نہیں کرے، میں اسلام لایا قبول کر لیے، وہ نہیں بولے، صرف قرآن سنے، جب پلٹے تو سیدھا ایسا بھی نہیں ہوا کہ سفر سے ہم گئے تو کہاں جاتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کو، ابا کے گھر کو بھی نہیں آتا آج بیٹا کی شادی ہو گئی تو انہیں پہلے اپنے گھر کو جا کے بھی بچوں سے ملے گا، پھر ابا کے پاس حاضری دیں گا۔ یہ لوگ اپنے گھر کو نہیں گئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کی طرف پلٹے، خبردار کرنے والے۔
ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان نمبر 1 پوزیشن پر ہے، جن نمبر 2 ہے، تو یہ 2 نمبری قوم ہمارے نبی سے قرآن سن کر سیدھا جا کر تبلیغ کر رہی ہے، قوم کو ڈرا رہی ہے، ہم تو نمبر 1 ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کتنے سالوں سے ان کے پاس قرآن نہیں تھا، انہوں نے ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ آپ کے میرے گھروں میں تو قرآن موجود ہے، ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، اور کیا درد مندی ہے جا کر یہ نہیں کرے ابا جان ایمان لاؤ، امی ایمان لاؤ، بیگم تم ایمان لاؤ۔ یا قومی، جس کے دل میں خالص ایمان آیا اب اس کو پوری قوم کی فکر رہتی، پوری انسانیت کی فکر ہے۔ جا کر کہہ رہے ہیں قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب یہ نئی کتاب ہے، نئی شریعت ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نئی کتاب، اس لیے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی کتاب نل اینڈ وائڈ، صحف ابراہیم اب وہ ختم، اب نئی کتاب، نئی شریعت، نیا طریقہ، حرام حلال کی باتیں، عبادت کے طریقے، ہر چیز نہیں آئے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں کتابیں تو آئیں گی، زبور آئے گی، انجیل آئے گی، لیکن شریعت نیا طریقہ کار نہیں آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نیا طریقہ دیا، نئے حرام حلال کی باتیں دی، نئے رشتے دیے، ایک ایک چیز، اور یہ کتاب یہدی الی الحق، حق کا راستے کی طرف لے جاتی ہے، الی طریق مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، کیا عزیز، کیا پیار کا انداز، اے ہماری قوم کی، عجیب داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر، اللہ تمہارے تمام یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے آج تک تم نے جو کچھ بھی کیا ہے ایمان لانے کے بعد میں تمام پورے گناہ معاف، اور ایک وقت مقررہ تک اللہ تمہیں زندگی کی نعمتیں دے، دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ایک بار اور سن لو، ہم ڈرا دیں، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اس کو اللہ کے طرف بلانے والے کی بات نہیں مانے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ نبی کو ہو سکتا ہے ستا لے کچھ، لیکن وہ زمین میں اپنا بلبوتا نہیں رکھتا ہے جو کچھ کر سکے۔ آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدمے میں ہیں، دماغی، جسمانی، روحانی۔ اللہ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے 10 سال، 11واں سال چل رہا ہے، 10 سال گزر چکے ہیں، صبر کیجئے۔ کیسا صبر؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسا صبر کیجئے جیسا میرے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں سے اکیلے اٹھے تھے، قوم نے تو آپ کو جوانی میں آگ میں پھینک دیا۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، موسیٰ علیہ السلام غلاموں کی قوم میں پیدا ہوئے، فرعون نے کیا کیا ظلم کرنے کے لیے ٹھانی تھی، آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی قوم دشمن ہو گئی تھی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسا میرے زبردست پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی ایسا صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے بارے میں جلدی مت کیجیے، کہیں اٹھا کر آپ بول دیں گے اللہ میاں بھیج، میں بھیج دوں گا، ختم کر دوں گا۔ آپ کے اشارے پر کائنات ختم ہو سکتی ہے، انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، جلدی مت کیجیے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً، جب وہ وقت آ جائے گا قیامت کو چھوڑ دیجیے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ اگر میں آپ سے آج کہوں قیامت آنے والی ہے تو ایک معمولی صاحب 15-20 سال کا کوئی بچہ کہے گا مولوی صاحب کیوں ڈرا رہے ہیں یار، دجال آئے نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں آئے، امام مہدی آئے، پھر کہیں کو ڈرا رہے؟ قیامت تو ان کے بعد، مطلب ہماری جنرل نالج اتنی بڑھ گئی ہے جو صحابہ کرام کی نہیں تھی بیچاروں کی۔ کبھی طوفانی بارش ہوئی تو اللہ بھاگے بھاگے مسجد کو جاتے تھے کہ کہیں قیامت نہ آ رہی، کبھی طوفانی ہوا کے جھکڑ چلتے، ہوائیں طوفانی چلتی تو وہ ڈر کے مسجد میں جاتے کہیں قیامت نہ آ رہی۔ کبھی زلزلہ آتا، یہاں تو بڑے بڑے زلزلے آ گئے، ہم تو زلزلے اور گولوں کے بعد میں دیکھتے کہاں تک آیا پانی۔ ہمارے پاس تو بڑا مسئلہ، روئی میں تو بڑا سکون تھا، پرابلم نہیں تھا۔ پرابلم کدھر تھا؟ بعض علاقوں میں تو فرسٹ فلور ڈوب گیا تھا، ہم ڈرتے۔ کہاں آیا تھا؟ وہ سونامی ادھر ملیشیا کی طرف آیا تھا۔ ہم لوگ تو بڑے سکون سے، ہم دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو، ان حادثوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہے جتنا صحابہ کرام متاثر ہوتے۔ بلاغ
بات پہنچا دی گئی، اللہ فرما رہا ہے پہنچا دی گئی، حالانکہ نہیں پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوشش کی، عرب کی سرزمین تک آپ نے بات پہنچا دی، اس وقت کے نون بڑے بڑے حکمرانوں تک خطوط لکھے، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام آپ کی دعوت کو لے کر اٹھے، ایک طرف عراق افریقہ کے ساحلوں پر، دوسری طرف یورپ، بوسنیا کہاں پر ہے؟ یورپ میں آپ کی اطلاع کی، اور تیسری طرف چائنا تک چلے گئے، ایران فتح ہو گیا۔ حضرت عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-12 سال کے اندر ایک آدھی دنیا پر مسلمان حکمران کی بادشاہت، خلافت تھی، آدھی سے زیادہ بڑی دنیا میں۔ آج وہ تمام دنیا ایک خلافت کے تحت چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑے بن چکے ہیں، اور ہر ایک کی چودراہٹ اپنی جگہ پر، ہم ایک بینر کے تحت، ایک جھنڈے کے تحت نہیں ہیں، ہر ایک کا معاملہ بالکل مختلف ہے، لہذا چونکہ سب کا معاملہ مختلف ہے، سب کی ہوا ہوئی، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ یہ 55-56 ممالک آبادی کے اعتبار سے، دنیاوی ریسورسز کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں دی، لیکن تمہارے درمیان اتفاق نہیں ہے، اس لیے دنیا والوں کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ جس دن تمہارے درمیان اتفاق آ جائے گا، تمہاری ایک پکار پر سارے تھر تھر کانپنے لگیں گے۔ یہ دور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلسل جنوں کے بڑے بڑے گروپ آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی آدھی رات کو بستی کے باہر جا کر جنوں پر تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک مسجد راستے میں ملے گی، مسجد جن کے نام سے، واللہ شاید اس زمانے میں وہ علاقہ شاید بستی کے باہر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے تبلیغ کی، لوگوں کو یاد رہ گیا، بعد میں انہوں نے مسجد بنائی، مسجد جن کے نام سے۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جاتے تھے، یہ بڑے چھوٹے خط کے صحابی تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے چھوٹے تھے، دماغی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، قرآن فہمی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں قرآن کی کون سی آیت کس جگہ پر کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، مجھ سے پوچھو۔ چھوٹے آدمی کے اعتبار سے ہر چیز چھوٹی چھوٹی ہوگی نا، وہ چھوٹے سے سر اور دماغ میں اللہ تعالیٰ نے وسعتیں بے تحاشا دی کہ قرآن اللہ کا معزز کلام ان کے ذہن و دل کے اندر، یہ ساتھ لے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک جگہ پر جا کر رسول اللہ علیہ وسلم رات کا وقت چھڑی ہوتی ہے ہاتھ میں، ایسا زمین پہ لکیر کہہ دیتے عبداللہ اس کے آگے نہیں آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک چلے جاتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں دیر ہو جاتی، یا کچھ دور سے آوازیں آتی، تو یہ بے چین ہو جاتے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، تو اپنے پنجوں پر اونچے ہو کر دیکھنے کی کوشش کرتے، تو کہتے ہیں کہ بعض وقت مجھے ایسا محسوس ہوا، میں نے دیکھا کہ دور سے کچھ سفید کپڑے پہنے ہوئے سائے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے صرف سائے کہا، جنوں کو دیکھا، جن اور فرشتے کو سوائے نبی کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے دماغ دل میں ہمارے خواتین اور مرد حضرات یہ بات بٹھا لیں، وہ جو ہمارے ملکوں میں لوگ ہیں کہ جن میرے تابع ہیں، تابع ہو سکتے ہیں، کچھ آپ عمل عملیات کریے، وہ ریاضت محنت کیجئے تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، سامنے نہیں آئے گا، اصلی شکل میں سامنے نہیں آئے گا، تو بھیس بدل کے آئے گا، آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد نے حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا بازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ایسا بیٹھے ہوئے، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے۔ انسان اس جسم کے ساتھ نہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے نہ جن کو دیکھ سکتا ہے، سوائے نبی کے۔ نبیوں نے دیکھا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، جنوں کو بھی دیکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ تبلیغ کے لیے کافی جن آ رہے ہیں، ایک مختصر سورہ 28 آیتوں کا سورہ جن جو موجودہ قرآن میں آلموسٹ 72 نمبر پر ہے، ہم نے بھی 76 نمبر پر لیا ہے۔
میں خاص طور پہ اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بڑے عالم دین مسلمانوں کے بڑے مخلص ریفارمر جن کا انکار کر بہت بڑی ہستی ہے. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید اتنی بڑی ہندوستان میں آج تک داڑھی کسی نے نہیں چھوڑی. اتنی بڑی داڑھی. مسلمانوں کا اتنا بے خواہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ مسلمانوں کے لیے کالج اور یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے چندہ وصول کرنے گئے تو لوگوں نوجوان بیٹھے تھے بڑے جلسے کے اندر. یہ آج سے تقریباً 100-150 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تو نوجوان میں سے ایک نے کہا, انہوں نے مثال دی, ارے تم لوگوں کو دو مال اس کے اندر بھی لگاؤ. ناچنے والی کو دیکھ کر فلموں کے اندر پیسے لٹاتے ہو, اسکرین پہ پیسے دیکھتے ہو, اس دیکھ ارے حضرت وہاں انہیں ناچ کے ٹھمکا لگاتی نا اس لیے پیسے دیتے. آپ کو کیا بول کے دیں؟ اچھا اگر میں ناچا تو پیسے دو گے؟ کہا کہ ہاں دیں گے. وہ اتنی بڑی داڑھی والا تیار ہو گیا, اپنے سر پر سے امامہ نکالا, کمر میں کس کے باندھا اور اس نے ہاڑے ٹیڑے ہاتھ چلانے شروع کر دیا کہ تم ناچنے پہ پیسے دو جو میں تمہاری خاطر میں ناچوں گا. چندہ جمع کیا. حد یہ ہے کہ اس زمانے کی مسلمان ناچنے والیوں نے کچھ چندہ بھیجا تو بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو, یہ پیسہ نجس ناپاک. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اگر اتنا بڑا کالج بنے گا تو وہاں بیت الخلا بھی تو ہوگا, ہم یہ پیسہ اس پہ لگائیں گے. واٹ از دا پرابلم؟ مسئلہ کیا؟ مسجد کے اندر بھی اگر وہ ناچنے والی کا پیسہ ہے تو لگائیں گے اس جگہ پر جہاں بیت الخلا بنے. وہ ظاہر بیت الخلا مسجد کے اندر تو نہیں ہوگی نا, علیحدہ سے ایریا ہوگا. اگر تم اس مال کو گندا سمجھ رہے ہو تو وہاں اسی جگہ لگائیں گے جہاں گندگی ہوتی ہے. ایسے مخلص شخص نے صرف یہ خیال کر کے کہ انگریزوں کے لائے ہوئے نظام اور تعلیم اور لیٹسٹ جدید باتوں میں یہ جنات کی مخلوق کو سمجھ میں نہیں آتا, تو انہوں نے اس کی تشریح کی. انسان جب غصے میں آ جاتا ہے تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, خون کا دوران بڑھ جاتا ہے, جسم سے گرماہٹ بڑھ جاتی ہے, آنکھوں سے لگتا ہے کہ چنگاریاں نکلیں. یہ جب کیفیت میں آتا ہے تو یہ جن ہے. انہوں نے جن جیسی مخلوق کا انکار کیا, جبکہ اللہ نے اس کے نام سے باقاعدہ سورہ اتارا. اور سورہ رحمان میں کتنی قیامت میں جب حوریں دی جائیں گی تو ان حوروں کے بارے میں اللہ فرما رہا لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. یہ حوریں وہ ہیں جن کو انسان اور جن نے کبھی چھوا نہیں, دیکھا نہیں, ایک مخلوق ہے باقاعدہ. اب ان کے بارے میں فرمایا قل, کہتی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوحی الیہ, مجھ پر وحی کی گئی, انہ استمع من نفر من الجن, اللہ کو فرمایا نفر من الانس نفر من الجن. عربی آ کر ہم یہاں سیکھتے ہیں, تم کتنے نفر ہیں, ہمارا ارباب اس پاس 500 پوچھتا, 2 نفر 3 نفر 4 نفر, ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے نفر بولنے کا مطلب بندے پوچھ رہا کتنے بندے ہیں پوچھ رہا ہوں, حالانکہ لفظ ایگزیکٹلی اس کے معنی نہیں معلوم, اندازے پہ ہم بھی گولی چلا رہے ہیں انہیں بھی چلا رہا ہوں, بول رہا ہوں نفر کتنے نفر ہیں, تو اللہ فرما رہا ہے مجھے حکم وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جنوں کی ابتداد نے نفر من الجن نہیں. قرآن کو سنا ہے, پھر جب قرآن سن لیا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, بڑا عجیب و غریب سنا. یہدی, اس کی عجیب و غریب خوبی کیا ہے, یہدی للرشد, سیدھے راستے کی طرف. لہٰذا ہم نے کیا کیا فآمنا به, ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا, آج کے بعد میں اپنے رب کے ساتھ شکر نہیں کروں, کسی قسم کا ہم شرک نہیں کریں گے. ہمارے لوگوں نے تو خدا کے ساتھ اس کی بیوی بھی صاحبہ تھا, اس کی بیوی بھی بنا دیا, بیٹا بھی بنا دیا, جیسا انسانوں میں لوگوں نے کر دیا. عیسائیوں کا ایک گروہ خاص طور پر مصر کے خاص علاقے میں ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد یہ اعلان کیا کہ میری از دا مدر آف گاڈ. پہلی مرتبہ حضرت مریم کو خدا کی ماں بنا. اور بڑی تعداد عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اب بقایا دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے, وہ تو خدا اور خدانیوں کے ایک بڑے لمبی فوج لے کر بیٹھے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگ کر, پرانے زمانے میں جن انسانوں کے گروپ ٹریول جب کرتے تھے, سفر کاروان,
تو کسی میدان میں کسی علاقے میں اترنے سے پہلے ایک آواز دیتے تھے، ایک آدمی کھڑے رہ کر اس علاقے کے جن کی ہم پناہ مانگتے ہیں، تاکہ وہ رات کا وقت آ کے جن ان کو ستائے نہیں۔ تو انسانوں کے یہ کہنے سے ان کا غرور اور تکبر بڑھ گیا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ پھر ایک اپنے دور کا واقعہ بیان کریں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ہم نے آسمانوں کو، جن کہہ رہے ہیں اپنی اسٹوری بیان کر رہے ہیں، ہم نے آسمانوں کو دیکھا کہ پہرے دار بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جب کبھی چاہتے پہلے آسمان کے پاس جا کر ایسی جگہیں تھی جہاں چھپتے اور فرشتے جو بات چیت کرتے، اللہ کے احکامات ڈسکس کرتے، ان احکامات کو سنتے، زمین میں آ کر کاہنوں جادوگروں کے کانوں میں پھونکتے۔ لیکن اب جب ہم آسمان پہ جاتے ہیں، آگ کا گولا لے کر ہمیں مارا جاتا ہے، اب ہم نہیں جا سکتے۔ ہمیں بڑی تعجب ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا فیصلہ کر لیا، ان کی تباہی کا فیصلہ کیا ہو۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اب جنوں کی پابندی کر دی گئی کہ وہ پہلے آسمان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے درمیان بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم بھی بٹ گئے۔ سنت الجماعت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، دوسروں کا چھوڑ دیجئے، ہم صرف اہل سنت والجماعت کی بات کر رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک عقیدہ کی بنیاد پر گروپ بنتا ہے، فرقہ بنتا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، عمان کے عباسی، ان 6 کو ملانے سے اہل سنت الجماعت بنتے ہیں۔ اور بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ان کے بارے میں میری معلومات اتنی نہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ عقیدہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات ایک ہے، تنہا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی نہیں۔ 1,24,000 نبی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سب پر ہمارا ایمان۔ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اور تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، خیر و شر اللہ کی طرف سے۔ ان معاملات میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، عباسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف۔ اختلاف جزوی طور پر عبادات اور چند مسئلوں پر، ہاتھ یہاں باندھے، یہاں آمین زور سے بولے آہستہ، یہ عقیدہ، ہاتھ باندھنا عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کو۔ آمین زور سے کہنا آہستہ، آمین سارے آمین کہتے ہیں، جیسے ہی کسی مسلمان کے سامنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے گا وہ آمین کہے گا، کوئی آہستہ کوئی زور سے۔ یہ عقیدہ ہے؟ کس چیز کو عقیدہ کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے کس کو؟ اس پہ غور کیجیے، بات ختم۔ ہاں عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی سے نبوت مل گئی، علی کو ملنی چاہیے تھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ عقیدہ ہے۔ قادیانوں کا نہیں، خاتم النبیین نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آپ کے بعد بھی نبوت باقی ہے، غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کے بعد بھی نبی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ کیا حدیث پتی؟ لا نبی آبادی۔ عقیدے یہ ہیں، عقیدے یہ نہیں۔ ان جزیات کو ہم نے اہم ترین مقام دے کر اپنے درمیان تفرقے ڈالے، ورنہ آج بھی متحد ہو جائیں۔ یہ دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ جو مارا جا رہا ہے، آج ہماری اطلاعات، معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے ہی لوگوں کو اپنے منہ سے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اس میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے، کبھی جس کسی کو کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری کا سامنا کرنا پڑے، اس آیت کو دہرائے، لیکن معنی مفہوم سمجھ کے دہرائے۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَن لَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، اگر یہ راہ راست پر ثابت قدمی سے جمے رہیں، ہم انہیں خوب سیراب کریں، اچھا رزق دیں، صحت و تندرستی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پر استقامت ہو، بات کو مان کر جم جائے، اور جمنا کس پر ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے۔ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، رسول اللہ کی سنت یہ ہے، اور رسول اللہ کو اللہ حکم دے رہا ہے، کہیے میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو،
اور رسول اللہ نے حدیث میں کیا فرمایا؟ تمہارے جوتی کے تسمے ڈوریاں ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگو. اگر یہ توحید سمجھ میں آ گئی تو شرک ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا. اب یہ قرآن کے سورے سن کر یہ باتیں سن کر آج جب اپنے گھروں میں واپس جائیں گے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تو آپ کو احساس ہوگا کس کس کے گھر میں عزیزوں کے پاس اپنے پاس سسرال میں کہاں پر کن کن طریقوں سے شرک ہو رہا ہے. اور جس دن آپ یہ کہیں گے پہلا جملہ آج کے بعد میں ہمارے ساتھ معاملہ صرف قرآن و سنت کا ہوگا تو پہلا آپ پر الزام لگے گا وہابی ہو گیا ہے. پھر ذرا اور جب دوست وہاں بڑا ہو گیا ہے. یہ آپ کو الخابات ملیں گے. تیار رہیے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ کس کے طریقے پر چلیں گے؟ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. کہہ دیجئے انی لا املک لکم نفعا ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نہ نقصان اور نہ کوئی فائدے کی بات رکھتا ہوں سوائے یہ کہ میں اللہ کے پیغام کو تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں. اللہ اپنے غیب سے کسی کو باخبر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کے جسے اللہ چن لیتا ہے اور پھر ان کے بھی آگے پیچھے نگرانی کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہے. یہ 2 سورے تھے جن سوروں میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک دوسری مخلوق جن کا ذکر فرمایا جن میں تبلیغ ہوتی ہے. اب آپ اور میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اور میں جنوں میں تبلیغ کے لیے نکلیں گے، اس لیے کہ آج کل ہمارے اپنے بھائی خود ہم ابھی بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہیں. ہمارے بھائی عقیدے کے اعتبار سے بہت دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عقیدے سے دور جا پڑے ہیں. پہلے ہم انسانوں پہ تبلیغ کر لیں اور جب ہم کو دیکھیں گے تو شاید جو جن ہمارے اطراف میں ورگلانے والے ہیں وہ بھی نصیحت حاصل کریں. جب کبھی ہم راتوں میں اٹھ کے تنہائی میں قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے اطراف جو جن وغیرہ رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. پہلے ہم کوشش کریں جو ہم جیسے انسان ہیں جو مسلمان ہیں جن کے عقائد بگڑ چکے ہیں قرآن کی لا علمی کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ان تک یہ باتیں پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلیہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. چھوٹا سا سوال ہے جنوں کے بارے میں. جی میں نے اپنے امیر سے سنا ہے جی اعتماد کے امیر ہوا کرتے تھے جی کہ ناقص العقل ہوا کرتے ہیں. ناقص العقل ہوا کرتے ہیں. جی کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑے سے بڑا بھی سردار ہوتا ہے جی اس کی عقلی اعتبار سے وہ ایک 7-8 سال کے 9 سال کے بچے سے زیادہ اس کی عقل نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے چند ایسی چیزیں جو یہ ہمارے جو بیچ میں ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے جو اور بھی کسی کا علم وغیرہ کرتے ہیں عملیات وغیرہ کرتے ہیں ان کے سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو پھر جنہوں کی جو تبلیغ کی بات ہوئی تو تھوڑا سا میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تبلیغ کی ہے قرآن. آپ نے دیکھا کہ پہلی جو تبلیغ آپ سے ہوئی ہے آپ لا علم تھے. آپ اپنی دھن میں رات کی عبادت تلاوت کر رہے تھے. وہ قرآن سنیں سمجھے چونکہ ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں. جنہوں کا گروہ ہو سکتا ہے اتنی لمبی عمر والا ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تعلیمات جانتا ہوں یا ان کے والدین نے جنہوں کے ان کی بھی نسل ہوتی ہے. ان لوگوں نے اس پیغام کو ان تک پہنچایا کہ ایک نبی آئے ہیں نئی شریعت لگے. انہوں جو الفاظ انہوں نے دہرا ہے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں یہ شریعت آئی تو ہو سکتا ہے. تو وہ صرف قرآن سن کر ایمان ہے. ظاہر ہم کو دیکھ ہی نہیں سکتے نا. ان کی موجودگی کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو سکتا. جی جی لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے عقلی اعتبار سے انسانوں کے اعتبار سے عالمانہ بیان ہوتے ہیں. ان سے بڑے سے بڑا جو اس طرح کا سردار وہ بھی
اس کی عقلی اعتبار سے جو نا اس کی عقل کی سمجھ اس پر اتنی نہیں ہوگی میچور کہ وہ 700-800-900 سال کے بچے کی اس کے عقل ہوتی ہے. اسی لیے ہو سکتا ہے وہ ان کی بڑی تعداد بھٹکی بھی ہو، بہکی بھی ہو، اور اس لیے جو دور دراز کے ویران علاقے ہوتے ہیں وہاں جانے والوں کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں. ممکن ہے.